خانہ کعبہ میں دوران تراویح جو کچھ دیکھنے کو ملا، غیر مسلم بھی اسلام پر مزید تحقیق کرنے لگے۔ اگر یوں کہا جائے کہ جہاں سائنس کی انتہا ہے وہاں سے اللہ کے معجزات شروع ہوتے ہیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ تو مزید دیر نہ کرتے ہوئے آپ کو اس ایمان افروز واقعے کے بارے میں بتاتے چلیں۔ تو دوستو، اس وقت حرم شریف میں ایک شور سا برپا ہو چکا تھا۔ دور دور تک اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ زائرین جو عبادت کرنے کے بعد اپنی آرام گاہوں کی جانب لوٹ رہے تھے، نعرائیں تکریری اس قدر بلند آواز پر وہ واپس لوٹ آئے تھے۔ سبھی زائرین کے دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہے تھے کہ وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آخر نماز تراویح کے دوران حرم شریف میں ایسا کیا ہوا کہ سینکڑوں لوگ اشکبار ہو گئے، لوگوں کا ایمان تازہ ہو گیا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا۔ دوستو، یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں زائرین حرم شریف میں موجود تھے۔ نماز تراویح کا وقت ہوا تو سبھی صف باندھ کر نماز تراویح ادا کرنے لگے تھے۔ پہلی صف کے آگے کھڑے امام صاحب کی پیروی میں ہر کوئی نماز ادا کر رہا تھا کہ تبھی وہاں پر موجود لوگوں کو اپنے قریب انتہا مشہور کون خوشبو محسوس ہونے لگی۔ وہاں پر جتنے بھی زائرین موجود تھے وہ خود کو خوش قسمت سمجھ رہے تھے کہ انہیں حرم شریف میں عبادت کرنے کا موقع ملا۔ جس قدر زائرین کا رش تھا اسی قدر سعودی حکومت کی طرف سے سیکیورٹی اہلکاروں اور پولیس کو بھی تاکید کی گئی تھی وہ اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں۔ ابھی نماز جاری تھی کہ جب آسمان سے ہلکی ہلکی بارش برسنے لگی، رحمت برس رہی تھی اور سبھی زائرین اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کے سائے میں عبادت کرنے میں مشغول تھے۔ عبادت ابھی جاری تھی کہ جب یوں محسوس ہوا جیسے آسمان پر بجلی چمکی ہو، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بادل گرجنے کی بالکل بھی آواز نہیں آئی تھی۔ 3-4 مرتبہ وہاں پر حرم شریف میں موجود پاس ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے۔ 3-4 مرتبہ وہاں پر حرم شریف میں موجود شریر کو یوں محسوس ہوا جیسے رات کے اندھیرے میں آسمان پر بجلی چمکی ہو۔ اس قدر تیز روشنی تھی کہ انہیں اپنا وجود روشن لگنے لگا تھا۔ اس کے باوجود بادل گرجنے کی بالکل آواز نہ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد بارش ہونا بھی بالکل بند ہو چکی تھی۔ لوگ یوں ہی عبادت میں مصروف تھے کہ جب دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ایک نور کا ہالہ دکھائی دینے لگا۔ وہ نور بڑی ہی تیزی سے زمین کی طرف سفر کر رہا تھا۔ کئی لوگوں نے اس نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جہاں پر یہ بات بھی واضح رہی کہ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے رمضان المبارک شروع ہوا ہے تب سے ہی وہ اس نور کو دیکھتے آ رہے ہیں، مگر محض اس سے اپنی آنکھوں کا دھوکہ سمجھ کر اسے نظر انداز کرتے رہے کہ ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ بہرحال ایک نور تیزی سے سفر کرتا ہوا حرم شریف تک پہنچا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نور امام کعبہ کے بالکل سامنے رک چکا تھا۔ اس قدر ٹھنڈک محسوس کی جا رہی تھی کہ کوئی یہاں درجۂ حرارت -ڈگری تک گر چکا ہو، اور امام کعبہ یہ محسوس کر چکے تھے کہ ان کے قریب ایک نور موجود ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی۔ دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے وہ نور یوں شکل اختیار کر چکا تھا جیسے کہ ایک انسان دوران نماز اتحیات کی حالت میں بیٹھتا ہے۔ جیسے جیسے جو کلمت امام کعبہ کے سامنے لگے مائک میں ادا کر رہے تھے، انہیں الفاظ کو وہاں موجود ہر کوئی سن رہا تھا۔ حیرت تو تب ہوئی جب وہی الفاظ وہاں موجود لوگوں نے اس مخلوق کے لہجے سے سنے۔ وہاں موجود عمرہ زائرین کا کہنا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے جب اس مخلوق نے وہی کلمہ دہرائے جو ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کی آواز بہت باریک اور کانوں کو چبھنے والی تھی، اس قدر اونچی کہ گویا کانوں کے پردے پھٹ جانے کا خطرہ تھا۔ اس مخلوق کو کیمرے میں بھی ریکارڈ کیا گیا۔ جیسے ہی نماز تراویح ختم ہوئی تو امام کعبہ پر رخت تاری تھی۔ دھیرے سے رخ پھیر کر اس مخلوق کو دیکھا گیا، جسے دیکھنے کے بعد لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ فرشتہ ہے جہاں جلوہ نما ہوا۔ امام کعبہ نے ڈرتے ڈرتے درود پاک پڑھا اور پھر وقت زبان سے اتنا ہی بول پائے کہ ملائک اگلے ہی پل اس تصدیق کے جواب میں جو الفاظ فضا میں گونجے اس نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ مخلوق جسے ایسا فرشتہ سمجھ رہے تھے اس سے آواز آئی کہ کیا آنا چن ان الفاظ کا گنجن تھا کہ لوگ مارے خوف کے چیخ اٹھے۔ ہر طرف ایک خوف اور ہراست پھیل چکا تھا، مگر اس مخلوق کو جس نے اپنا تعارف چن ہونے کے ناطے کرایا تھا وہ یوں ہی
حرم شریف میں گویا سر جھکائے بیٹھا، کتنی ہی دیر خانہ کعبہ کو دیکھتا رہا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بالکل غائب ہو گیا۔ اس منظر کا دیکھا جانا تھا کہ فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی، لوگ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ وہاں موجود ایک کال میں دن اور ایک نیک روحانی بزرگ نے جب اس واقعے پر غور کیا تو روحانی سرائے سے جو بات سامنے آئی اس نے سب کے دلوں میں ایمان کو مزید منور کر دیا۔ دوستو، وہ جن ایک غیر مسلم جن تھا، مکہ مکرمہ کے ہی اس علاقے میں رہتا تھا۔ اس کا گزر حرم شریف میں ہوا تو اس نے کیا ان لوگوں کو خدا کی عبادت کرتے دیکھا۔ پہلے تو اس کے دل پر ایمان کی باتیں کچھ خاص اثر انداز نہ ہوئی، مگر پھر دھیرے دھیرے وہ اسلام میں دلچسپی لینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے اسلام میں اس قدر دلچسپی ہوئی کہ وہ یہیں فضا میں دین کی باتیں سنتا، لوگوں کو عبادت کرتے دیکھتا، کوئی روتا ہوا یہاں پر آتا تو کوئی مسکرا کر رب تعالیٰ سے سرگوشی سے گفتگو کرتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ جن کافی متاثر ہوا تھا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات اس کے لیے بیسے خوشی تھی۔ وہ اپنی ایک جھلک یہاں پر آنے والے زائرین کو دکھانا چاہتا تھا، وہ ان لوگوں کو گواہ بنانا چاہتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حرم شریف میں سجدہ ریز بھی ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح وہ سحری آنکھ سے سب کو دکھائی دینے لگا تھا، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر غائب ہو گیا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد لوگوں کا ایمان مسجد اٹل ہو چکا تھا کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور باقی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ مکلے ہونے کی وجہ سے انسانوں کی طرح بے شمار جنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے، جیسا کہ 26 ویپارے کی سورہ کہف کی آیت نمبر 29 اور 32 میں اور سورہ جن کی پہلی اور دوسری آیت نسین کی تفسیر میں ہی مضمون موجود ہے کہ جنوں کے جماعت نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنی، اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر تلاوت قرآن سننے اور اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا اور انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ اسی بیچ اگر پوتر کعبہ، جسے خانہ کعبہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا واستوک گھر نہیں ہے، یہ اس دنیا میں اللہ کے نواس ستھان کا پرتیکاتمک پرتیندھتو ہے، اسی لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان پوتر کعبہ کی پوجا نہیں کرتے، حالانکہ یہ اللہ کی سروچتا اور ایکتا کا پرتیک ہے، جو اسلام کا پہلا استمبھ بھی ہے اور مسلمان کے وشواس کی نیو ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھگوان نہیں ہے۔ حج اسلام کا 5واں استمبھ ہے اور اسی لیے پرتیک آرتھک اور شاریرک روپ سے استھر مسلمان کے لیے اپنے جیون کال میں کم سے کم ایک بار اسے کرنا انیواریہ ہے۔ مکہ پہنچنے پر مسلم تیرتھ یاتری پوتر کعبہ کے آس پاس مہان مسجد کے پرانگن میں اکٹھا ہوتے ہیں، جسے عام طور پر مسجد الحرم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر مسلمانوں کو طواف کرنے کا نردیش دیا جاتا ہے۔ پوتر کعبہ کے چاروں اور 7 بار گھومنا و کعبہ کے پوروی کونے میں استھت کالے پتھر کو چھونے یا چومنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ادھینیم پوتر کعبہ کو وشو میں مسلم ایکتا اور سمانتا کے پرتیک کے روپ میں درشاتا ہے۔ پوتر قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے، ہے مانو جاتی، ہم نے تمہیں نر اور مادہ کے ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے اور تمہیں راشٹر اور جن جاتیاں بنا دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ واستو میں سرو شکتیمان اللہ کی درشٹی میں تم سے جو سب سے ادھک سمانت ہے وہ سب سے ادھک دھرمی ہے۔ اس کے علاوہ کعبہ کا مہتو اس بات سے سدھ ہوتا ہے پیارے دوستو کہ اسے قبلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سرل شبدوں میں یہ وہ دشا ہے جس کا سامنا دنیا بھر کے مسلمان دینک پرارتھنا کرتے سمے کرتے ہیں۔ دوستو، یہی پر ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی ایک ایمان افروز واقعہ سنائیں گے، جسے سننے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مقدس پر درود پاک ضرور بھیجے گا۔ دوستو، مکہ میں والد نامی کافر رہا کرتا تھا، اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگوں،
محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا۔ معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ والد بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا محبوب بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ معاذ اللہ۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے والد کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ اس بڑے اجتماع میں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سن۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بت بول اٹھا، اے لوگوں، خوب جان لو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ باتیں سن کر والد بڑا گھبرائے اور اپنے محبوب کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھڑ سوار جو سب سے پوچھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں اور مسلمان ہوں، جبل نور میں رہتا ہوں۔ میرا نام معین بن الور ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر چین جس کا نام مسافر تھا وہ مکہ میں آ کر والد کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا اور آج پھر وہ یہی بکواس دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ آپ کے متعلق بکواس کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا۔ پھر میں خود والد کے بت میں گھس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس چند غلام کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، واقعہ اگر آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔